خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جمعہ کا دن جب ختم ہوگا اور اس کے بعد کی جو رات شروع ہوگی وہ چاند رات ہے۔ امید ہے کہ جمعہ کا جب دن ختم ہوگا، رات شروع ہوگی، ہو سکتا ہے اس دن چاند ہو جائے تو رمضان شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہوا، ختم ہو گیا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوا، ختم ہونے کو ہے۔ زندگی کے اتنے رمضان آئے چلے گئے، ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ رجب اور شعبان کیا گزرتا، ایک دن آئے گا میں اور آپ گزر جائیں گے، میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ فنا کا جہان ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے،
آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر. وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. ذرا کوئی دل کی آنکھیں کھولے اور دل کی آنکھ کھول کے دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے ہے سب سنساری. جگ میں تیرا کوہٹ کاری، تن من کا سب زور لگا کر نام اللہ کا بول. ارے عقل مند تو دل کی آنکھیں کھول، دل کی آنکھیں کھول. جب تو دل کی آنکھیں کھولے گا تو دیکھے گا کہ یہ دنیا ایک تماشا ہے، یہ دنیا ہے ایک تماشا. 4 دنوں کی جھوٹی آشنا، پل میں تولا پل میں ماشا. گیان ترازو ہاتھ میں لے کر تول سکے تو تول. ارے عقل مند دل کی آنکھیں کھول، دل کی آنکھیں کھول. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑیاں جالے بناتی ہے اور ایک عورت جھاڑو لیتی ہے تو 10-20 سیکنڈ میں اس کے اتنی ساری جو اس نے محنت کی تھی، جالے بنائے تھے، ایک عورت جھاڑو لیتی ہے اور 10 سیکنڈ میں اس کے سارے جالے کے مکان ٹوٹ جاتے ہیں. یہی میری اور آپ کی زندگی ہے. ہائے دنیا ہم کر رہے ہیں. عنقریب ملک الموت آئیں گے، ہماری ساری کی ساری محنت دھری کے دھری دے جائے گی اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا، وہ مراحل طے کرنے کے بعد لوگ ہمیں قبرستان لے جائیں گے اور دفن کر دیں گے. تو اس وقت تو لوگ ہمیں اللہ کے حوالے کر ہی دیں گے. بہت خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو جیتے جاگتے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. وہ بہت خوش نصیب ہیں. اللہ کے حکموں پر چلیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے صلح کریں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رچائیں بسائیں. غیر اللہ کی محبت، چیزوں کی محبت، پیسوں کی محبت، کپڑوں کی محبت اور یہ ساری جو محبتیں ہیں دنیا کی، اس کو اپنے دل سے نکالیں اور اللہ کی محبت سے اپنے دل کو آباد کریں، اپنے دل کو سرشار کریں. آپ دیکھیں کہ ایک گندے گلاس میں ہم لوگ پانی نہیں پیتے، تو آپ بتائیں کہ گندے دل میں اللہ اپنی محبت کیسے ڈالیں گے؟ گندی پلیٹ میں، گندے خمچے میں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، تو گندے دل میں اللہ اپنی محبت کیسے ڈالیں گے؟ ہمارا گھر تھوڑا سا گندا ہو، مرد حضرات ناراض ہو جاتے ہیں. تو دل گندا ہو تو آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس دل کو صاف رکھیں. حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرتوں سے اس دل کو صاف رکھیں. یہ اللہ کا گھر ہے. اپنا گھر کی صفائی میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ذرا اللہ کے گھر کی صفائی کے لیے بھی وقت نکالیں. سوال ہوتا ہے یہ دل کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ بھائی کپڑے دھونے ہوں شرف چاہیے، برتن دھونا ہو فرمایا صابن چاہیے. تو دل کو صاف کرنا ہو تو کیا چاہیے؟ فرمایا استغفار، ندامت کے آنسو.
پچھلے جو گناہ ہوئے اس پر افسوس اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا، اللہ کے عشق میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ رونے والے اللہ کو بہت پسند ہیں، رونے والوں کے مسئلے بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے عشق میں اور اللہ کے خوف سے رونے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ اللہ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک ایک قطرے سے محبت رکھتا ہے۔ دنیا کے خاطر تو بہت روئے، تکلیف آئی تو بہت روئے، دل ٹوٹا تو بہت روئے، کسی نے کچھ بول دیا تو بہت روئے، پریشانی آئی تو بہت روئے۔ تھوڑا اللہ کے لیے بھی تو روئے کہ مجھے اللہ کی محبت کب ملے گی، اللہ مجھے آپ کا عشق کب ملے گا، میں آپ سے آپ کو چاہتی ہوں، میں آپ سے آپ کی محبت چاہتی ہوں، میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کی طرح آپ کی دیوانی بننا چاہتی ہوں۔ اللہ جی ہائے دنیا کرتی رہی، نہ دنیا سوری نہ آخرت سوری، نہ گھر والے فرما بردار ہوئے، نہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئے، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ اللہ اب میں ہائے دنیا نہیں کرنا چاہتی، اب میں تو تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے صلح کرنا چاہتی ہوں، میرے دل کی تار تیرے سے جوڑنا چاہتی ہوں، اب میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہتی ہوں، پکا پردہ کرنا چاہتی ہوں، تجھے راضی کرنے والے کام کرنا چاہتی ہوں، اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہوں، تو اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ تو جن کاموں سے راضی ہوتا ہے اب میں وہ کرنا چاہتی ہوں، تو جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ میں گناہ کرتے کرتے بھی تھک گئی، کب تک یہ ناجائز لذتیں لیتی رہوں گی؟ میرے مالک معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ کیا آپ نے وہ باندی کے بارے میں نہیں سنا جو سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی اور رات ہوتی تھی تو مصلے پر ساری رات گزار دیتی تھی؟ وہ مالک بھی اللہ والے تھے، ان کی آنکھیں کھلی، اور یہ باندی ایسی دبلی پتلی اور ایسی تھی کہ بازار میں جب بیچی جا رہی تھی تو کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، بہت سستے داموں میں بکی، لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ کے یہاں اس کا دام بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کی عاشقہ ہے۔ اس کو پتا تھا کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی، جتنے گئے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے۔ کیا ہمارے پردادی پرنانی، ان کے امی یہ جو چلے گئے، کیا یہ لوٹ کے آئے؟ ہمارے اڑوس پڑوس سے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا، ہمیں ان کے جنازے کی خبر ملی، آپ ان کی میت میں گئے ہوں گے، کیا وہ دوبارہ لوٹ کے آئے؟ تو کیا ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے؟ اور وہ اچانک چلے گئے یا نہیں؟ تو کیا ہم اچانک نہیں چلے جائیں گے؟ کیا ملک الموت کچھ فون کر کے آئیں گے؟ کیا کچھ میسج کر کے آئیں گے؟ ہمیں کہہ کر آئیں گے کہ آج میں آنے والا ہوں؟ آج کی رات دنیا میں ہوگی یا قبر میں ہوگی، کیا اس کا پتہ ہے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھے۔ ابھی ثاقب یہ بیان ختم کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، اور آپ لوگ یہاں سے سن کے اٹھ سکو گے یا نہیں اٹھ سکو گے، اللہ کی قسم یہ آپ کو بھی نہیں پتا۔ موت کب آنی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کب موت آئے گی۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تندرستی دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے۔ اور ابھی تو پوری دنیا کا سناٹا یہ بتا رہا ہے کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور انسان نے جس گھر کو بنانے میں پوری زندگی لگا دی، آج اسی گھر میں انسان بے چین اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن میں قبر کے لاک ڈاؤن کی فکر کریں، قبر میں بھی عنقریب مجھے اور آپ کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ آپ جو ہیں آخرت کی تیاری کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں۔ ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن کیا اس طرح اللہ کو ناراض کرتے کرتے مر جائیں گے؟
کیا ہم غفلت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا ہائے دنیا کرتے کرتے مر جائیں گے؟ کیا پیسہ کرتے کرتے مر جائیں گے؟ کیا کپڑے کپڑے، زیور زیور، میرا گھر، میرا مکان، میری دنیا، میری سہیلیاں، کیا اسی سوچوں میں ہم زندگی گزار دیں گے؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کرو، اللہ کو منانے والے کام کرو، اللہ سے صلح کرو، آپ کے گھر میں جو کام والیاں کام کرتی ہیں ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، اور بھی آپ کے اڑوس پڑوس والوں کی خدمت کرو، غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کا خیال رکھو، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس باندی کے بارے میں کہ وہ جو باندی تھی بہت سستے داموں میں ملی، پورا دن مالک کی خدمت کی، اپنے آقا کی، اپنے سیٹ کی خدمت کی، رات ہوئے سیٹ کی تو آنکھ لگ گئی، وہ بھی اللہ والے تھے، حضرت کی آنکھ لگ گئی اور باندی مسلح پہ سوار ہو گئی۔ اور آج ماشاءاللہ اکثر عورتیں اچھے اچھے کمروں میں اے سی وغیرہ میں رہتی ہے، پھر بھی وہ 2 رکعت تہجد کی نہیں پڑھ سکتی۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اشراق نہیں پڑھ سکتی، افسوس کی بات ہے۔ چاشت نہیں پڑھ سکتی، افسوس کی بات ہے۔ اوابین نہیں پڑھ سکتی، افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی غلامی میں آؤ، اس ساری دنیا والوں کو ہمارا غلام نہ بنا دے تو کہنا۔ جو اس سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے سب اس کے ہو جاتے ہیں، جو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے دنیا والے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کو وی آئی پی بنا دیتے ہیں۔ میری محترم دینی ماؤں بہنوں، وہ باندی پھر رات ہوئی مصلے پہ آئی، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں اللہ سے مناجات کرنے لگی۔ مناجات کرتے کرتے کہنے لگی کہ میرے پیارے اللہ، آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ حالانکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم، مجھے، وہ اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ مالک نے کہا او اللہ کی بندی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو کس سے بات کر رہی ہے؟ تو کس سے مناجات کر رہی ہے؟ اور یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو یوں کہ اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ وہ وجد میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو یوں مجھے مصلے پر نہ بٹھاتا اور آپ کو یوں میٹھی نیند نہ سلاتا۔ اس نے مجھے مصلے پر بٹھایا ہے یہ رات کی تنہائی میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہم بھی تو ایسا کچھ وقت گزارے اللہ کے ساتھ کہ میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، سب پریشانیاں کنارے لگ جائے گی، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، تو پھر اور کیا چاہیے؟ سکون، اطمینان اور امن کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، خوش ہو جاؤ، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا عظیم الشان اور بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، شعبان ختم ہونے کو ہے۔ دعا کریں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ رمضان برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کو بڑھا دیں، اپنی سخاوت کو بڑھا دیں، اپنی مناجات کو بڑھا دیں، دعاؤں کو بڑھا دیں، اللہ کے سامنے رونے کی زیادہ کوشش کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بطور خاص ان 3 چیزوں میں اضافہ فرما دیتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام تو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان آتا تو عبادت اور بڑھ جاتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور سخاوت تو ہمارے نبی علیہ السلام تو بہت ہی زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. ہمارے نبی علیہ السلام کثرت سے اللہ کے سامنے مناجات کرنے والے، رونے والے، لیکن رمضان میں یہ مناجات اور اللہ کے سامنے رونا دھونا یہ اور بڑھ جاتا تھا. ہم بھی بطور خاص یہ 3 چیزوں میں رمضان میں اضافہ کریں، اللہ کی عبادت زیادہ کریں. نمبر 2، سخاوت زیادہ کرے، سخی بنے. اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل پسند نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فضول خرچی کرے، فضول خرچی سے بھی بچے، بخیلی سے بھی بچے، اعتدال پر آئے، سخاوت کو اپنے اندر لائیں. ہمارے نبی علیہ السلام بہت زیادہ مناجات کرتے تھے. ہم بھی رمضان میں روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ دعا کریں. سحری کے وقت میں 15 منٹ اور افطاری کے وقت میں 15 منٹ ہم دعا کریں. دیکھو آپ کو پتا ہوگا اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے گھر میں کہ جب ہر تاجر کی اپنی ایک سیزن آتی ہے. کسی کو گرمی میں کسی کی سیزن آتی ہے، ٹھنڈی میں کسی کی سیزن آتی ہے، بارش میں کسی کی سیزن آتی ہے. اے سی والوں کی، فریز والوں کی سیزن گرمی میں آتی ہے، جیکٹ والوں کی، بلینکٹ والوں کی سیزن ٹھنڈی میں آتی ہے، رین کوٹ والوں کی اور چھتری والی کی سیزن بارش میں آتی ہے. کسی کو NRI سیزن لگتی ہے. جو کپڑے کے ہول سیل تاجر ہیں انہیں رجب اور شعبان میں، جن کے پاس بطور خاص جینس کا مٹیریل ہوتا ہے ان کو رجب اور شعبان میں ان کی سیزن ہوتی ہے. اور جو ریٹیل والے ہیں، کپڑے والے، عام طور پر ان کی رمضان میں سیزن ہوتی ہے. کسی کو NRI سیزن لگتی ہے، کسی کو نومبر وغیرہ میں کسی کی سیزن ہوتی ہے، اکتوبر نومبر میں. تو جو تاجر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک سیزن ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب سیزن ہوتی ہے تو آپ کے گھر سے آپ کے بچے، آپ کے شوہر وغیرہ وہ 10:30 بجے دکان پہ جاتے ہوں تو 9 بجے چلے جاتے ہیں. دوپہر میں 2 بجے کھانے آتے ہوں تو 3:30 بجے آتے ہیں. کبھی کبھار ٹفن چلا جاتا ہے. اور رات میں 8 بجے آتے ہوں تو 10:30 بجے دکانیں بند ہو رہی ہوتی. کیا بات ہے؟ آپ پوچھتے ہو فون کر کے، آپ کو جواب ملتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں یہ سیزن ہے، ہمیں اتنی چیزیں خریدنی ہے، فریز لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے. تو سیزن میں محنت کریں گے، کچھ پیسہ جمع کریں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ پورا سال اچھا گزرے گا. اور پھر کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر باپ اپنے بچوں سے میٹنگ کرتا ہے سیزن میں کہ میرے بچوں، آپ کو پتا تھا کہ پورا سال مندی تھی اور ابھی تیزی آئی ہے، سیزن ہے، یہ کمانے کا موسم ہے، محنت کرنے کا وقت ہے، تھوڑا جلدی دکان چلے جائیں، زیادہ محنت کریں. پورا سال ہم نے موبائل ہاتھ میں لیا ہے اور دکان پر ذرا موبائل ہاتھ میں نہ لیں اور گراہک کے ساتھ اچھی طرح بات کریں اور تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو. ہمیں پتا چلا کہ سیزن میں انسان کی قربانی بڑھ جاتی ہے، انسان کی محنت بڑھ جاتی ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، رمضان ہی آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. ہمیں چاہیے ہم موبائل کم ہاتھ میں لیں، لوگوں سے بات چیت کم کریں، قرآن شریف زیادہ پڑھیں، قرآن شریف زیادہ پڑھیں، قرآن شریف زیادہ پڑھیں، قرآن شریف زیادہ پڑھیں، قرآن شریف زیادہ پڑھیں. رمضان کی ہر گھڑی کو اور ہر لمحے کو وصول کریں. یہ عاجز 4-5 باتیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. پہلی بات یہ ہے، اگر ہو سکے تو اس کو نوٹ کر لیں، اور کسی کے پاس قلم اور کاغذ نہ ہو تو وہ اپنے دل پر نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ، یہ رمضان میں آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں. اللہ ابھی تک کے رمضان تو غفلت میں گزرے، 1-2 دن تک تو قدر ہوئی، پھر 27ویں رات کو افسوس ہوا،
چاند رات کے دن رو بھی لیا کہ اللہ جیسا رمضان گزارنا چاہیے نہ گزار سکے. اللہ ہر سال یہ ہوتا رہا، لیکن یہ سال تو میں ناقدری نہیں کرنا چاہتی اور بغیر عظمت کے رمضان کا مہینہ نہیں گزارنا چاہتی. تو میری دینی ماؤں بہنوں، اس کے لیے ابھی سے دعا کریں، ابھی سے دعا کریں اس کے لیے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک شخص ہے، بزرگ شخص ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر سال عمرے میں لے جاتے ہیں. 22 سال سے وہ رمضان کا مہینہ حرمین شریفین میں گزارتے ہیں. اس سال بھی ان کا جانے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ کی تقدیر، اللہ کی مرضی، نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. تو وہ وہاں جا کر بہت عبادت کرتے، بہت زیادہ وقت وصول کرتے، حرمین شریفین میں زیادہ وقت گزارتے، بازاروں میں نہ جاتے. مجھے بہت تعجب ہوتا. ایک مرتبہ ہمارا ساتھ میں جانا ہوا تو کچھ دن کے بعد میں نے ان سے پوچھا آپ کے کتنے طواف ہوئے؟ بڑی عمر ہے، پردادا بن چکے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کے کتنے طواف ہوئے؟ کہنے لگے بیٹا الحمدللہ 75 طواف ہوئے. اور اس وقت میرے 25 طواف ہوئے تھے، حالانکہ ہم یہاں سے ساتھ میں گئے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں صرف 25 طواف کر سکا ابھی تک اور انہوں نے 75 طواف کر لیے، اور ہر منٹ کو ہر سیکنڈ کو وہاں وصول کرتے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے معلوم کیا، وہ کہنے لگے بیٹا 4 مہینے پہلے سے میں دعا چالو کر دیتا ہوں کہ اللہ میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، حرمین شریفین میں سب نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، اچھا طواف کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ آپ پورا سفر میرا آسان فرمائیے، اپنی مدد شامل حال فرمائیے، میری ایک بھی تہجد نہ چھوٹے ایسے فیصلے فرمائیے. میں وہاں جا کے بازاروں میں نہیں جانا چاہتا، میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہتے بیٹا میں ایک ایک موقع کی ایک ایک دعا اللہ سے یہاں سے کرتا ہوں، 4 مہینے پہلے سے دعا کرتا ہوں، اور وہاں جا کے ان دعاؤں کو اپنی آنکھوں سے میں قبول ہوتا ہوا دیکھتا ہوں. میری دینی ماؤں بہنوں، اب رمضان کو آنے میں صرف 2 دن کے قریب باقی ہیں، 2-3 دن کے قریب. تو ہم بھی تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں اچھا روزہ رکھنا چاہتی ہوں، میں اچھی طرح تراویح پڑھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا کچن میں وقت کم سے کم گزرے، آپ مدد فرما دیجئے، میرے وقت میں برکت دے دیجئے. اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے. اللہ میں تہجد اشراق چاش اوابین پڑھنا چاہتی ہوں، ہر نماز اچھی طرح پڑھنا چاہتی ہوں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہتی ہوں. آپ سوچتے ہوں گے نا ہم کیا دعا کریں، میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں. دعا روزے کے بارے میں کریں، افطاری سے پہلے دعا کی توفیق مانگے، تراویح کے بارے میں دعا کریں، اشراق چاش اوابین کے بارے میں دعا کریں، گناہوں سے بچنے کے بارے میں دعا کریں، زیادہ درود شریف پڑھنے کے بارے میں دعا کریں، اور اللہ سے کہیں اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دعا کریں گے، اللہ ہمیں ضرور توفیق عطا فرمائیں گے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے. اگر ہر رمضان اچھا گزرے گا تو پوری زندگی اچھی گزرے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی اچھی ہوگی تو موت اچھی ہوگی، اور موت اچھی ہوگی تو ہو پھر تو کامیابی کامیابی ہے، راحت ہی راحت ہے، عیش ہی عیش ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے. پھر تو آگے کی لائف میں بہاریں ہی بہاریں. اگر اینڈ اچھا ہو گیا تو اینڈ اچھا ہونے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا زندگی اچھی گزارے، اللہ کے حکموں والی، نبی کے طریقوں والی، گناہوں سے بچنے والی، معصیت سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں قابل رشک زندگی اور جب وقت آئے جب قابل رشک موت عطا فرمائے. تو پہلی بات کہ اللہ میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں. دوسری بات میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، فضائل رمضان کی تعلیم اپنے گھر پر آج ہی سے شروع کرتے ہیں. فضائل اعمال میں ایک کتاب ہے، فضائل مختلف کتابیں ہیں، یہ ان کو جمع کر کے اس کا نام رکھا ہے فضائل اعمال. حکایت صحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، اسی میں ایک ہے فضائل رمضان.
اس کو جو ہے پوری پڑھ لیں، روزانہ 5 منٹ 10 منٹ. آپ کوشش کریں، آپ کے شوہر بھی بیٹھے ہیں، آپ کے بچے بھی بیٹھے ہیں، کوئی نہ بیٹھے تو آپ دیوار کے سامنے تعلیم کر دیں. دیوار کے سامنے دیوار کو ہی سنا دیں اور کہیں کہ میں عمل کی نیت سے بول رہی ہوں، اپنے آپ سے کہیں، تعلیم کر لے. انشاءاللہ اس سے ایک جذبہ بنے گا. تو اس کی آجی سے نیت کر لے. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے. یہ دوسری بات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. تیسری بات یہ رکھنی تھی کہ رمضان میں کوشش کریں کہ 3 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ لیں رمضان میں. ہمارے یہاں قریب میں ایک بستی ہے، نوساری ضلع میں یہ ایک گاؤں ہے، وہاں ایک چچا رہتے ہیں، وہ ہر مہینے 30 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں. 29 یا 30 مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس عاجز کی مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، حضرت مولانا اسماعیل صاحب بدات رحمت اللہ علیہ. تقریباً 2 سال پہلے انتقال ہوا. حضرت شیخ کے خلیفہ تھے. وہ بھی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. میں آپ سے روزانہ صرف 3 پارے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں. ہمارے یہاں ایک چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مرحوم ہو چکے. روزانہ 5.5-6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. میرے ایک دوست ہیں، چاکلیٹ وغیرہ بیچتے ہیں، وہ روزانہ 7-8 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی لاک ڈاؤن میں ایک دوست سے بات ہوئی، کہنے لگے روزانہ 5 پارے پڑھتا ہوں مولانا، حالانکہ رمضان شروع نہیں ہوا. اور ایک دوست سے بات ہوئی، ماشاءاللہ، انہوں نے کہا میں روزانہ 10 پارے پڑھ رہا ہوں. کیا اللہ کے قرآن کے ساتھ پیار ہے، عشق ہے، ہم بھی کریں. تو رمضان میں 3 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم ہو جائے، اس کی کوشش کریں. روزانہ 3.5-4 پارے پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 3 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم ہو جائے گا. ایک تو اس کی نیت کرے. دوسرا، رمضان میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. ہمارے شیخ رحمت اللہ کی علیہ ہر مہینے 3,60,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، وہ ہر مہینے 1.5 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. 2 مہینے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات کر کے آیا، وہ ہر مہینے تقریباً 9 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. کچھ وقت پہلے مدینہ منورہ میں ایک شخص صفائی کا کام کر رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. وہ ہر مہینے 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ 3,500 مرتبہ کے قریب پڑھیں گے. بہت آسان ہے. ڈیجیٹل انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا لیں اور پڑھنا شروع کریں. ایک ڈائری بنا لیں، 1,000 ہو تو لکھ لیں کہ الحمدللہ میرے 1000 ہو گئے. پھر دوسرے 1000 لکھ لیں، پھر تیسرے 1000 لکھ لیں. پڑھتے رہیں. غیبت میں وقت نہ گزاریں، فضولیات میں وقت نہ گزاریں. بہت آسانی سے ہو جائیں گے، بہت ہی آسانی سے. انشاءاللہ اللہ وقت میں برکت دیں گے. لب پہ ذکر اللہ کی تکرار ہو، دل میں ہر دم حق کا استحضار ہو. اگر تو کر لے اس پر حاصل دوام، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو، پھر تو بس کچھ دن میں بیڑا پار ہو. تو میری دینی ماؤں بہنوں، کوشش کیجئے کہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے رمضان میں. اچھا، عورتوں کو کیا نظام الاوقات بنانا چاہیے رمضان میں؟ یہ عاجز آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہے. اس مشورے کے تحت اگر آپ 24 گھنٹے گزاریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ وصول ہوگا. اگر آپ کو اس عاجز کا مشورہ پسند آئے تو اس عاجز کے مشورے کے مطابق عمل کیجئے. اگر آپ کو کوئی اور ترتیب اپنانی ہو تو نظام الاوقات ضرور بنائیں کہ اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے. یہ عاجز آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز سے آپ سنیں. آج فجر سے کل فجر تک کا وقت کیسے گزارے.
فجر کی اذان کا جواب دیں، 2 رکعت سنتیں پڑھیں، اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھیں، پھر 2 رکعت فرض نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ اچھی طرح پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں اللہ سے فجر کے بعد۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ یاسین شریف پڑھنے کے بعد 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، جہاں سے چل رہا ہے 1 پارہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھ لیں، 3 تسبیح، درود شریف کی، استغفار کی، اور تیسرے کلمے کی، یا آپ جس شیخ سے بیعت ہو ان کے معمولات پڑھ لیں۔ تو انشاءاللہ 6:30 بجے تو اشراق کا وقت شروع ہو ہی جائے گا، اس سے پہلے سے ہو جاتا ہوگا۔ 6:30 بجے آپ اشراق کی 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں 4-5 منٹ۔ اس دعا میں ایک دعا ضرور کریں کہ اللہ اشراق کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ پھر اشراق کے بعد آپ 7 بجے فارغ ہو کر وضو کے ساتھ سوئیں، بستر کو جاڑ لیں، دعا پڑھ لیں اللہم بسمک اموت و احیا، پھر آپ درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جائیں۔ تو آپ روزے کی حالت میں ہوں گے، ثواب کا میٹر بھی چل رہا ہوگا، سو جائیں۔ اچھا پھر کب اٹھیں؟ فرمایا 7 بجے سوئے تو 8، 9، 10، 11، 4 گھنٹے آپ آرام کر لیں، آپ 11 بجے اٹھ جائیں۔ 11 سے 12 میں اپنے سب پورے گھر کی جو ہے صفائی وغیرہ کر لیں۔ صفائی کرنے کے بعد آپ ذرا کچن میں چلے جائیں، اور کچن میں جانے کے بعد افطاری کی اکثر تیاری کر لیں، اور رات کے کھانے کی تقریباً پوری تیاری کر لیں، افطاری کی 90% تیاری کر لیں۔ 11 سے 1 بجے تک کے وقت میں آپ کو کچھ کام کرنے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، کچن میں کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے، افطاری کی تیاری بھی کرنی ہے، اور آپ کو غسل وغیرہ بھی کر لینا ہے۔ اس کے بعد جب ظہر میں اذان ہو جائے، اذان کا جواب دیں، پوری 12 رکعت پڑھیں، کوشش کریں علم تر بھی پڑھیں، لیلاف قریش بھی پڑھیں، رأیت الذی بھی پڑھیں، انا اعطینaa بھی پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ بھی پڑھیں۔ 10 صورتیں تو آپ کو یاد ہوگی، باری باری سب صورتوں کا نمبر لگائیں اور پورے دھیان کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ تو ایک گزارش تو یہ تھی آپ سے کہ ظہر کے وقت میں آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ 1 پارہ اللہ کا قرآن پڑھ لیں، پورا 1 پارہ پڑھ لیں۔ 1 پارہ تو آپ نے صبح میں پڑھ لیا، 1 پارہ آپ نے اب پڑھ لیا ظہر کے بعد، تو الحمدللہ یہ 2 پارے تو اللہ کے فضل سے آپ نے پڑھ لیے۔ اب کیا کریں؟ انشاءاللہ ہمارا جو رمضان کا پروگرام رہے گا مستورات کے لیے، وہ 3 سے 3:30 کا وقت ہوگا مستورات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو وہ سن لیں۔ بیان سننے سے، مجلس میں شرکت، مجلس سننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کا ایک جذبہ بنے گا، کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوگا، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی ایک طلب پیدا ہوگی، اور پچھلی زندگی جو غفلت میں گزری ہے اس پر احساس ندامت ہوگی، اس پر احساس ہوگا، ندامت ہوگی۔ تو 3 سے 3:30، 3 بجے شروع ہوگی مجلس، 3:30 پونے 4 بجے تک آپ وہ روزانہ پابندی کے ساتھ سنیں۔ ہو سکتا ہے بیان ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ کتابیں پڑھ کے سنائی جائے، کتابوں میں سے کچھ پڑھ کے سنایا جائے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس وقت کیا کریں گے، لیکن اگر زندگی رہی تو روزانہ مجلس کریں گے 3 سے پونے 4۔
وہ ذرا آپ تھوڑا دھیان سے سننے کی کوشش کریں. 3:45 بجے پھر آپ قیلولہ کریں. 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ سو جائیں. 3:45 سے 4:15 4:30 تک آپ اٹھ گئے, وضو کر لیا, ایک پارہ اب اللہ کا قرآن پڑھ لیجیے. صبح ایک پارہ پڑھا تھا, ظہر کے بعد ایک پارہ پڑھا, عصر سے پہلے ایک پارہ پڑھا, 3 پارے ہو گئے. عصر کی اذان ہو, وضو کیجیے, اذان کا جواب دیجیے, 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھ لیجیے, پھر 4 رکعت عصر کی فرض نماز پڑھ لیجیے. یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو طے کیا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو, تو 1,000-1,500 مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. عصر کے بعد ایک تسبیح صبح و شام استغفار کی پڑھ لیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا اب کیا کریں؟ فرمایا کہ افطاری کی تیاری کریں. افطاری کی تیاری آپ نے کر لی, اور اگر گھر والے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا ٹھنڈا کھا لیں گے, دیکھو یہ گرم گرم کھانے کا مہینہ نہیں ہے, یہ گرم گرم آنسو بہانے کا مہینہ ہے. اگر گھر والے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کھا لیں گے, آپ آدھا گھنٹہ پہلے پورا دسترخوان بچھا دیجئے, تو بہت اچھا. افطاری کی تیاری کر کے آپ جو ہے دعا کے لیے بیٹھ جائیں. یہ تو آپ سے اس عاجز کو ایک گزارش کرنی تھی. اچھا دوسری بات یہ تھی, تھوڑا دھیان رکھنا. جی تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ دسترخوان بچھا دیں, افطاری کی تیاری کر لیں, افطاری کا سامان رکھ دیں. اور اگر گھر والے کہیں کہ نانا ہم تو گرم گرم ہی کھائیں گے, افطاری تو شاندار ہی کرنی ہے, تو آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیں. اور جب 20 منٹ باقی ہو, آپ پوری تیاری کر لیں دوپہر میں, اتنی کام باقی رکھیں کہ 15 منٹ میں کچن کا آپ سارا کام ہو جائے. تھوڑا ہمت سے کیجئے, اس وقت کو اللہ سے مدد مانگیے, وقت میں برکت مانگیے, اور پہلے 10-15 منٹ ضرور دعا کریں, ضرور دعا کریں. شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس وقت ہم دعا نہ کریں. آپ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجئے کہ اس وقت مجھے ضرور دعا کرنی ہے. کچھ نہ آتا ہو تو بس خاموش بیٹھے رہیں, اور اللہ سے کہیں اللہ آپ سے کیا مانگنا وہ بھی مجھے نہیں آتا, ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے نادم ہو جائے. پھر آپ جو ہے کچن میں چلے جائیں, سب سامان لگا دیں افطاری کا, ساری تیاری ہو جائے. اچھا ایک کوشش کیجئے کہ جہاں دسترخوان لگا ہو سکے تو وہاں بیٹھ کر دعا نہ کریں, دوسرے کمرے میں بیٹھ کر دعا کریں. آپ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ دسترخوان پر بھی ہو, اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوں, اور نظر سموسے پر ہو, فروٹ سلاڈ پر ہو, بھجیے پر ہو, فروٹ پر ہو, تربوز پر ہو, کیری پر ہو, آم پر ہو, تو اور وہ بھی افطاری کا وقت ہو, اور تھوڑا سا روزہ بھی لگا ہوا ہو, اور پانی بھی سامنے نظر آ رہا ہو, اور دودھ برف بھی نظر آ رہا ہو, تو پھر تو شیطان سمجھائے گا جلدی دعا ختم کر دیں. تو میں تو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھر کے کسی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر دعا کریں, اپنے گھر والے سب کو دعا میں لگائیں, پہلے ہی دن سے اس کا ماحول بنائیں. نہیں 15-20 منٹ پہلے تو گھر کے ایک کمرے میں لائٹیں بند کر دی اور سب دعا میں بیٹھ گئے, سب اپنی اپنی انفرادی دعا کر رہے ہیں, اللہ کو منا رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں. ایک ماحول اور ایک سما تیار کریں, اور آپ جو ہے اذان سے پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیں. بہت سی عورتوں کو دیکھا کہ اذان کے بعد فروٹ سلاڈ, دودھ برف وغیرہ, روح افزا وغیرہ اذان کے بعد بھرتی ہے. سب افطاری کر رہے ہوتے, یہ بیچاری بھر رہی ہوتی. نہ آپ ایسا نہ کریں. اذان کے 2 منٹ پہلے سارے شربت کے گلاس آپ بھر کے تیار کر دیں, اللہ سے دعا کر دیں اللہ یہ سب کھانوں میں ٹیسٹ ڈال دے. دعا پڑھیں, اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. دعا پڑھ لی آپ نے, جب مغرب کی اذان شروع ہو افطاری کرنا شروع کریں. ایک بات یاد رکھیں, اذان سنتے سنتے
افطاری بھی کرتے جائیں، اذان کا جواب بھی دیتے جائیں، اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا بھی کر لیں، اور کوشش کریں گھر میں مرد حضرات کی جماعت نہ جائیں. آپ اچھی طرح ان کو ترغیب دلائیں کہ ہماری جو ہے آپ کی جماعت نہ جائیں، اس کی آپ پوری کوشش کریں. اور میں آپ سے ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا میری دینی ماؤں بہنوں، دیکھو کبھی پیاس لگی ہو، عام طور پر جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کو روزہ نہیں لگتا، جو غیبت کرتے ہیں ان کو روزہ بڑا لگتا ہے. تو غیبت سے بچے، گناہوں سے بچے، انشاءاللہ روزہ نہیں لگے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں گرمی کے روزے ہیں، بڑے روزے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ ثواب بھی بڑا ہے اور قیامت کی گرمی سے انشاءاللہ اللہ بچائے گا. شکر کریں صرف گرمی ہے، ورنہ ہمارے اعمال تو آگ والے ہیں. شکر ہے صرف گرمی ہے. اب جو ہے دسترخوان ویسے ہی رہنے دیں، سب مرد حضرات نماز کے لیے جائیں، آپ بھی نماز پڑھ لیں. اچھا تھوڑا پانی کم پیئیں، آدھا گلاس پیئیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آدھا گلاس پی لیں. آپ کو پیاس بہت لگی ہے، ایک دم سے جو 2 گلاس پانی پی لیا نا، اب نماز میں سستی آئے گی یا تراویح میں سستی آئے گی. آپ کو 2 گلاس پینا ہے، کوئی بات نہیں، 1 گھنٹے کے اندر 2 گلاس پیئے. پہلے آدھا گلاس پیئے، پیاس بجھ جائے گی. افطاری کے درمیان آدھا گلاس پی لیں، مغرب کے بعد 1 گلاس پی لیں. ایک دم پی لو گے نا تو سستی آ جائے گی. ایک دم زیادہ نہ کھا لیں. آپ رات میں کھانا اطمینان سے، ابھی ایک دم زیادہ نہ کھائیں. آپ بھی مغرب کی نماز پڑھ لیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اوابین پڑھ، سنت پڑھے 2 رکعت، اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی پڑھے. اللہ والے پورا سال پڑھتے ہیں، ہم کم سے کم رمضان میں تو پڑھ لیں. اللہ والے تو پورا سال پڑھتے ہیں، ہم کم سے کم رمضان میں تو اس کا اہتمام کر لیں اوابین کا. اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ میں پورا سال، پوری زندگی اوابین پڑھنا چاہتی ہوں. 6 رکعت 6-7 منٹ لگے گی، ثواب بہت زیادہ. اور رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. کیا سیل لگا ہوا ہوگا رمضان میں. بہت اچھا موقع ہے. مومنوں خوش ہو جاؤ، ماہ رمضان آ رہا ہے. گزشتہ سال جس رمضان کے جانے کا افسوس ہوا، الحمدللہ اس سال پھر رمضان آ رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے رمضان کے بہت قریب پہنچا دیا. اللہ سے دعا کرے اللہ زندگی میں کئی رمضان عطا فرمائے ہمیں، اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. پھر آپ اوابین پڑھنے کے بعد آپ کے گھر والوں کو چائے وغیرہ چاہیے، آپ بنا دیجئے. اچھا یہ کچن کے جو کام ہے، رات کا کھانا بنانا، سحری کی تیاری کرنا، افطاری کی تیاری کرنا، اس کو آپ ہرگز بوجھ نہ سمجھے. یہ بہت اچھے کام ہے، بہت مبارک کام ہے. کتنے روزدار لوگ آپ کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے، کتنے لوگ سحری کر کے آپ کے ہاتھ سے روزہ رکھیں گے. اللہ اکبر، کوئی معمولی چیز نہیں. کچن میں بھی آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتی کرتی کھانا بنائیں. کچن میں بھی جو ہے آپ غفلت نہ کریں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد چائے وغیرہ گھر والے پیتے ہیں، ان کو پلا دی. اب کمر سیدھی کر تبارک پڑھ لیں، پھر آپ کمر سیدھی کر لیجئے. کمر سیدھی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سو جائیے، نہ نہ نہ. اچھا تھوڑا سا میں کیوں کمر سیدھی کرنے کا کہہ رہا ہوں، سونے کا نہیں کہہ رہا، سونے کا مشورہ نہیں دینا چاہ رہا. وہ اس لیے کہ تراویح ذرا چست اور چاقو چوبند ہو کے ہم پڑھیں، ایک دم چستی کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ. یہ نہیں بوجھ سمجھ کے ہو 20 رکعت پڑھنا ہے. ارے کچھ نہیں، اللہ والے رات پوری رات نمازوں میں گزار دیتے ہیں. صرف رمضان میں کیا ہم 1-1.5 گھنٹہ تراویح کے لیے نہیں نکال سکتے کیا؟ میری دینی ماؤں بہنوں، جب عشاء کا وقت آئے، پوری عشاء کی 17 رکعت پڑھنی ہے، اس کی کوشش کرے. یہ اور بات ہے وہ وتر کب پڑھنی ہے یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری 17 رکعت پڑھنی ہے، اس کو طے کریں. اور تراویح پوری دھیان کے ساتھ پڑھیں. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کریں. میں نے حضرت مولانا کے بیان میں سنا کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے.
1,500 نیکیاں ایک سجدے پر، 20 رکعت کے 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، تو یہ 60,000 نیکی، اور 20 رکعت تراویح پڑھ کے 60,000 نیکی. یہ روپیے کی بات نہیں چل رہی میری دینی ماؤں بہنوں، پاؤنڈ ڈالر کی، ریال کی اور درہم کی بات نہیں چل رہی. نیکی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سجدہ مزے لے کر کریں. یہ نہیں کہ سجدے میں ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پھر بیٹھ گئے، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر بیٹھ گئے، اور 2 رکعت ہو گئی، 4 رکعت، اب 16 باقی ہے. ارے وہ نہ دیکھیں، کیا پتا 16 کا موقع ملتا ہے یا نہیں، کیا پتا موت آ جائے، کیا پتا ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. ارے ہر نماز، ہر رکعت، ہر سجدہ. آئس کریم کی ہر چمچ تو مزے لے کر کھاتے ہو، اور وہ افطاری میں چٹپٹی تو ہر چمچ مزے لے کر کھاتے ہو، اور کھچڑا تو بڑا ٹیسٹ لے کے کھاتے ہو، اور سجدے تھوڑا جلدی کر لیتے ہو. ایسا نہ کریں، پورے دھیان کے ساتھ تراویح پڑھیں. تراویح کے بعد آپ کے یہاں کھانے کا ماحول ہو تو آپ جو ہے مغرب کے بعد، اوابین کے بعد تو آپ کو دسترخوان وغیرہ اٹھا لینا ہے. اب تراویح کے بعد دوبارہ دسترخوان بچھاؤ، رات کا کھانا وغیرہ کھا لو، سب لوگ مل کر کھا لیں. آپ تھوڑا گرم کھانا لگا دیجئے، ہلکا سا گرم، بہت زیادہ نہیں، جیسا آپ کے گھر میں کھاتے ہو. آپ دیکھو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، چاہے کھانا ہی کیوں نہ ہو. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ فرمایا کہ اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کر لیں، اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. پھر انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے رمضان کا وہ یہ ہے کہ رات 10:30 بجے بیان شروع ہو جائے گا، جو آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن سکتے ہو. آسان شکل یہ ہے کہ اسپیکر میں آپ لگا دیں، بلوٹوتھ سے جوائنٹ کر دیں تاکہ پورا گھر سنیں، اوروں کو بھی سننے کی دعوت دیں. تو رمضان میں 2 مجلس ہوگی، ایک تو 3 سے 3:30 وہ مستورات کے لیے، اور رات میں جو مجلس ہوگی 10:30 سے 11 سوا 11 وہ عمومی مجلس ہوگی. پوری فیملی آپ سن سکتے ہو، مرد حضرات سنیں، مستورات سنیں، بچوں کو سنائیں. تو 10:30 بجے پھر آپ جو ہے مجلس اٹینڈ کر لیں 11:15 بجے تک. پھر 11:15 بجے کے بعد آپ تھوڑی سی سحری کی تیاری کر لیں تاکہ صبح سحری میں آپ کو آسانی ہو جائے. اور آپ جو ہے پھر وضو کر لیں، بستر وغیرہ جاڑ لیں، سونے کی دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت واحیا، تسبیح فاطمی پڑھیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور آپ جو ہے پھر جو سو جائیں 12 بجے. 3 بجے کا الارم رکھیں، 3 بجے آپ اٹھ جائیں. اٹھنے کے بعد 3 سے 3:30 آپ عبادت کریں، اچھی طرح وضو کریں، اطمینان سے 2 کر کے 4 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد آپ خوب جم کے اللہ سے دعا کریں، 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو منائیں. کیا پتہ دوبارہ رمضان ملے نہ ملے، کیا پتہ دوبارہ رمضان دیکھنا نصیب ہو نہ ہو. ہر گھڑی کو قیمتی سمجھے، ہر لمحے کو قیمتی سمجھے. پہلا روزہ ہے، کیا پتہ دوسرا روزہ دیکھنے کو ملے نہ ملے، دوسرا روزہ ہو، کیا پتہ تیسرا روزہ دیکھنے کو ملے نہ ملے. آپ ہر عمل کو آخری عمل سمجھتے ہوئے کریں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے، یہ تصور ہو تاکہ ہر عمل جاندار ہو، دھیان کے ساتھ ہو. اور 3 سے 3:30 آپ نے عبادت کر لی. اب آپ نے گھر والوں کو اٹھا دیا اور ان کو کہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی تہجد پڑھ لیجئے، دعا کر لیجئے، وہاں تک سحری تیار ہو جائے گی. آپ سحری کا کھانا بڑی خوش دلی کے ساتھ بنائیں کہ یہ کھانا کھا کے لوگ روزہ رکھیں گے، اللہ نے مجھے بہت اچھا موقع دیا ہے خدمت کا. خدمت سے خدا ملتا ہے، معمولی بات نہیں. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور میں گھر کی بڑی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بہو کا ساتھ دے، اور بہو کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ساس کا ساتھ دے. کوئی کچن سے جان نہ چھڑائے. کام تو عورت کی زینت ہے، عورتوں کی کام تو کرنا ہی چاہیے. ویسے بھی کام کرتی ہوئی عورت اچھی لگتی ہے. عام طور پر سست عورت کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. کام کرے. سحری بن گئی 4 بجے، سب نے سحری کر لی. اور ہم لوگ سحری کے بعد عام طور پہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور ٹھنڈے پانی کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے. اس وقت سادہ پانی، یعنی آپ کے وہاں فلٹر مشین ہو یا نل کا، سادہ پانی پینا چاہیے، مٹکے کا پانی پی لیا. اور پھر استغفار کرنا چاہیے.
جب صبح صادق ہونے والی ہے اس سے پہلے اللہ والے رات کے آخری پہر میں صبح صادق ہونے سے پہلے استغفار کرتے ہیں. ہم بھی استغفار کریں کہ اللہ جیسا رمضان کا یہ روزہ رات دن گزارنا چاہیے نہ گزار سکے معاف فرمائیے, آئندہ دن اس سے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. پھر فجر کی اذان ہو جائے گی اور میں نے آپ کو ترتیب بتا دی کہ فجر کی اذان کا جواب دے, 2 رکعت سنت پڑھیں اور جو ہے آپ فرض نماز پڑھیں, یاسین شریف پڑھیں, 1 پارہ اللہ کا قرآن پڑھیں اور آپ معمولات پڑھیں اور اشراق پڑھیں اور آپ سو جائیں 7 بجے سے 11 بجے تک. تو یہ اگر پورے 24 گھنٹے کا نظام اور روٹین رہے گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وقت وصول ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ترتیب بنانا چاہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں, لیکن روزہ اچھا رکھے, تراویح اچھی پڑھے, نمازیں اول وقت میں پڑھیں. میں تھوڑا جلدی بتا دوں, 7 بجے سوئیں, 11 بجے اٹھیں, 11 سے 1 تک گھر کا کام کاج کریں, افطاری کی رات کے کھانے کی تیاری کر لیں, غسل وغیرہ کر لیں, ظہر کی نماز کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں, ظہر کی نماز کے بعد پھر 1 پارہ اللہ کا قرآن پڑھ لیں اور پھر اس حدیث کا بیان مجلس شروع ہو جائے گی. 3 بجے وہ سننے کی کوشش کریں, 3:45 بجے تک. 3:45 بجے آپ قیلولہ کر لیں, 4:15 بجے تک, 4:15 4:30 تک پھر آپ جو ہے وضو کر کے پھر قرآن پڑھ لیں 1 پارہ, تو یہ 3 پارے ہو جائیں گے. عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں, پھر درود شریف آپ کو 3,500-4,000 مرتبہ روزانہ پڑھنے, درود شریف استغفار اطمینان کے ساتھ پڑھیں. آپ افطاری کی تیاری کریں, دعا کریں, افطاری میں تھوڑا کم کھائیں, کم پانی پئیں اور جو ہے اذان کا جواب دیں. اذان کے بعد درود شریف اور دعا پڑھیں اور مغرب کی نماز سنت اوابین, اس کے بعد تبارک, گھر والوں کو ذرا چائے وغیرہ چاہیے وہ دے دیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اگر تھوڑا سا کمر سیدھی کرنی ہو کمر سیدھی کر لیجئے. عشاء کے وقت پھر چاپ کو چوبند ہو جائیے, عشاء کی پوری 17 رکعات پڑھیے, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کریے, فضائل رمضان کی تعلیم کیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے اس حدیث کا بیان شروع ہوگا, مجلس شروع ہوگی 10:30 بجے, تو وہ اس کو ذرا دھیان سے سنیں. 10:30 سے 11:15 کے قریب, 11 سوا 11. پھر اس کے بعد جو ہے آپ سحری کی تھوڑی تیاری کر لیں 90%. پھر اس کے بعد آپ سو جائیں سنت کے اہتمام کے مطابق, 3 بجے اٹھ جائیں, 3 سے 3:30 کا وقت عبادت میں گزاریں, اپنے گھر والوں کو اٹھائیں 3:30 کو, ان کو تہجد پڑھنے کو کہیں, آپ سحری کی تیاری کر لیں. 4 بجے آپ دسترخوان لگا دیں اور جو ہے گھر کے سب لوگ سحری وغیرہ کر لیں, صبح صادق سے پہلے استغفار کر لیں اور پھر فجر کی نماز دھیان سے پڑھیں. اس طرح جو ہے پورے 24 گھنٹے کا اگر روٹین بنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان وصول ہوگا. اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پابندی سے 3, 3.5, 4 پارے پڑھ لیجئے. جب آپ کی نمازیں ہوں آپ قرآن شریف 4 پارے کے قریب پڑھ لیں تاکہ 3 مرتبہ پورا قرآن جو ہے آپ کا رمضان میں ہو جائے, بہتر ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اتنا پڑھتے ہیں, ہم کم سے کم 3 قرآن تو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پوری زندگی قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عاجز بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, نصرت فرمائے, رہبری فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عاشقوں جیسا رمضان, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیں, دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ, رحیم مولا, کریم آقا, اللہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں سے یہ آن لائن مجلس لوگ سن رہے ہیں, ان کی مدد فرمائیے, نصرت فرمائیے, رہبری فرمائیے, ان کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرمائیے. اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے, ان کی اولاد کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اللہ انہیں عزتوں بھری زندگی عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کے قلب کا تصفیہ, نفس کا تزکیہ فرمائیے. یہ دل کو آپ پر فدا کرنے کی, جوانی کو, زندگی کو آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. مالک شعبان میں برکتیں عطا فرما, خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا. رمضان کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اچھا روزہ رکھنے کی, اچھی تراویح پڑھنے کی اللہ توفیق و سعادت عطا فرما.
3 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کرنے کی، پورے رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، عبادتوں کو بڑھانے کی، سخاوت کو بڑھانے کی، مناجات کرنے کی، آپ کے سامنے رونے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ بطور خاص سحری کے وقت اور افطاری کے وقت ہمیں 15 منٹ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے ہماری جان چھوڑا، تقوی بھری زندگی عطا فرما۔ ابھی تک کے رمضان غفلت میں گزر گئے، اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، رمضان کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ فرض نماز اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت وضو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ماؤں بہنوں کو کھانا ذکر کے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی میں انقلاب کے لانے کا ذریعہ فرما کہ ہم آپ کے دیوانے ہو جائیں، ہم آپ کے عاشق ہو جائیں، ہمارے گھر والوں کے دل میں آپ کی محبت آ جائے۔ اللہ پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم والوں کو ہدایت عطا فرما۔ رمضان کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہے، اس گھڑیوں کی برکت سے پورے عالم والوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ فضول خیال، فضول ٹینشن سے، نفس و شیطان اور خناس کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ پیارا اللہ ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ہمیں ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی اور خواہشات نفسانی سے بچنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اللہ تکبر سے بچا، عجب سے بچا، ریا سے بچا، شہرت سے بچا، سما سے بچا، خلافت کی تمنا سے بچا۔ پیارے اللہ تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما، انکساری عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اور روئے سے اور اونگ اونگ سے آپ کا نام پاک جاری فرما، قلب کو جاری فرما۔ پیارے اللہ ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرما، آپ کے ولیوں جیسا بنا، آپ کے ولیوں میں شامل فرما، آپ کے عاشق کو جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی مجلس میں کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ بہت سی مستورات ہے جو پریشان حال ہے، ہر ایک کی پریشانی مختلف ہے، اور وہ آپ کے سامنے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں خوشحالی والی زندگی عطا فرما، ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سے غریب جو ہے بیچارے پریشان حال ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اللہ ان کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ اللہ اب تو لوگ 2 روٹی بھی دیتے ہیں تو بیچارے غریب کی تصویر بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھو ہم انہیں روٹی دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی بے عزتی سے بچا، ان کو بے عزتی سے بچا۔ آپ اپنے خزانے غیب سے نواز کیے، مالداروں کو سخی بنائیے، مالداروں کو سخی بنائیے، مالداروں کو سخی بنائیے۔ ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب جواب کیا دیتے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ مفتی صاحب اگر مجھے سحری میں کچھ نہ ملے کھانے کو اور افطاری میں بھی کھانے کو کچھ نہ ملے تو کیا مفتی صاحب میرا روزہ ہو جائے گا؟ اور اللہ ہم ہیں کہ آپ نے گھر میں اتنی سب نعمتیں دی ہیں لیکن ہم ناشکر بن گئے، گناہ کرنے لگے، موبائل کو وقت دینے لگے۔ مالک معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ جب ہمارے انتقال کا وقت آئے رحم کر دے، رحم کر دینا، رحم کر دینا، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دینا، سچی توبہ کی توفیق دے دینا، اچھا خاتمہ دے دینا۔ اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ابھی جو لاک ڈاؤن ہے وہاں تک روزانہ رات میں 10 بجے مجلس ہوگی، تو آپ لوگ بھی سنیں، اوروں کو بھی سننے کے لیے کہیں، کیا پتا آپ کے کہنے سے کسی نے کوئی بات سنی اور اس کے دل پہ لگی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی ذرا تشکیل بھی کریں، روزانہ 10 بجے، اور رمضان جب شروع ہوگا تو اس کا ٹائم ٹیبل تو آپ کو بتا دیا کہ دوپہر میں 2:30 سے 3:15 مستورات کے لیے، 3 سے 3:30، سوری معاف کیجیے، 3 سے 3:30، ہو سکتا ہے 3:45 بھی ہو جائیں کبھی، لیکن 3 بجے شروع ہوگی مجلس مستورات کی، اور رات کی جو مجلس ہوگی عمومی وہ 10 نہیں 10:30 بجے شروع ہوگی رمضان میں، وہ آپ لوگ سنیں، اپنے گھر والوں کو سنائیں۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے لیے بطور خاص دعا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔